الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نفس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی اور اس کے 3 طریقے بتائے تھے کہ نفس کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ خواہشات کو ختم کیا جائے، اپنی خواہشات کو وہ ختم کیا جائے اور خواہشات کی پیروی نہ کی جائے، بلکہ ہر چیز میں شریعت اور دین کی پیروی کرنا یہ اصل ہے، اپنے خواہشات کی نہیں۔ اور اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ نفس کے اوپر عبادات کا بوجھ ڈالا جائے، اپنے نفس کے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالا جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ تھا کہ دعا کا اہتمام کیا جائے۔ تو نفس کے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالنا یہ ایک لازمی امر ہے کہ جو نفس کی پوزیشن ہوتی ہے نا شروع کی، تو وہ بہت خراب ہوتی ہے۔ اور پہلے بتایا تھا کہ وہ نفس امارہ ہوتا ہے، برائیوں کی طرف بلانے والا، برائیوں کی طرف لے جانے والا۔ جب اس پر عبادات کا بوجھ ڈالتے ہیں تو وہ چلتے خود مغلوب ہونا شروع ہو جاتا ہے نفس، اور پھر جا کر ماننے لگتا ہے، اور پھر اس کی وہی کنڈیشن جو ہے نا جا کر پھر لوامہ کے اوپر آ جاتی ہے، اور پھر آخر میں اور زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو یہ مطمئنہ بن گئی۔
اب اس کے اوپر عبادتوں کا بوجھ ڈالنا، جس طرح آتا ہے کہ کبھی کسی سے اگر کوئی چیز گم ہو جائے نا، اور اس کو یاد نہ ہو کہ وہ چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، کدھر ہے، وہ رکھ کر بھول جائے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کر دے۔ ابھی وہ پہلی رکعت ہی میں نہیں ہوگا کہ اس کو وہ چیز یاد آ جائے، یہ یقینی طور پہ کہ اس بھولی ہوئی چیز اس کو یاد آ جائے گی، اس لیے اس نے نفس کے اوپر جو ہے نا بوجھ ڈالا عبادت کا، اور شیطان جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ عبادت کے اندر لگا رہے، اس پر زور آتا ہے تو وہ بھولی ہوئی چیز یاد دلا دیتا ہے، وہ فلانی جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ تو پھر کبھی کبھی انسان یوں ہوتا ہے کہ اس کو آگے سے نماز ہی کو چھوڑ دیتا، چلو میری چیز مجھے یاد آ گئی اور وہیں سے چھوڑ دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا روزہ رکھ لے، اور یہ چیز جو ہے نا مجھے بھولی ہوئی یاد نہیں آ رہی، روزہ رکھ لے۔ تو اب جب بوجھ پڑتا ہے نا اس کے اوپر نا، تو پھر وہ بوجھ شیطان پر پڑتا ہے، وہ اس خراب نفس پر پڑتا ہے، اور یہ نفس تو جدا ہو سکتا ہی نہیں، یہ تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ چلتے 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 اس کی جو اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور یہ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے، اور شیطان تو وہ تو پیچھے لگا ہے، لیکن شیطان سے پھر چھٹکارا مل جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ بالکل شیطان کبھی بھی نہیں چھوڑتا جب تک انسان کی زندگی ہے نا، لیکن اس کا جو کنٹرول ہے نا انسان کے اوپر نا، وہ نہیں چلتا۔ وہ آخر ایک وقت ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ جو آپ کے نیک خالص بندے ہیں نا، اس پر میرے جو ہے نا اس کے اوپر وہ اثر نہیں چلتا، اور میرے جو ہے نا اس کے اوپر داؤ نہیں چل سکتا، وہ پھر ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن ادھر سے مخالفت تو ہو، اور ہم عموماً جو ہے نا یوں کرتے ہیں نا کہ تھوڑی سی چیز کے اندر، مثال کے طور پہ کوئی آدمی دیکھنے لگتا ہے نا کسی کے اوپر، نامحرم کو دیکھ رہا ہے، کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے، تو کوئی اندر سے بنا ہوا ہوگا نا تو وہ تو توبہ توبہ کرے گا، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا ٹائم دے گا، 1 سیکنڈ پہ نظر پڑی تو منٹ پہ چلا گیا نا، تو یہ منٹ سے آگے دوسرے منٹ پہ چلا جائے گا، اور پھر تیسرے پہ چلا جائے گا، پھر اور چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے گھنٹے گھنٹے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ کسی چیز کے اوپر ایسے انہماک کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ یہ کون سی چیز ہے جو اس کے اوپر ہر چیز سے بالکل پتہ نہیں ہے ادھر ادھر کیا ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، اور ایسی استغراقی کیفیت کے ساتھ منہمک ہو کر بس دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر تنہائی دیکھتا ہے، پھر جو ہے چھپاتا ہے، پھر ایسی جگہ دیکھتا ہے کہ یار دوسرے کو میری جو ہے غلطیوں کے اوپر نظر نہ رکھے، یہ کیا چیز ہے جو اس کو اس چیز کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ انسان غلطیوں کو چھپا چھپا کر کرتا ہے دوسروں سے نا۔ اب انسان چاہیے تو یہ تھا کہ کہیں غلطی ہو جائے تو اس پر توبہ استغفار کرتا، ندامت کرتا، روتا دھوتا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، اور یہ غلطی کی طرف جو ہے نا اس کو غلطی آہستہ آہستہ پھر غلطی سمجھتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس وقت آپ نے فوری طور پہ استغفار کیا تو اللہ پاک کو یہ استغفار کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ پاک کو یہ استغفار کرنے والا، یہ توبہ کرنے والا بندہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کیا نا، اس نے شیطان کی کمر کو توڑ دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم جب وہ غلطی کرنے والا ہے، ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن فرمایا بہترین غلطی کرنے والا، بہترین غلطی کرنے والا توبہ کرنے والا ہے۔ بہترین غلطی کرنے والا کیا ہے؟ وہ توبہ کرنے والا ہے۔ یہ توبہ کرنے والا اللہ کو نا بہت پسند ہے۔ جتنا انسان توبہ کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے نا، اتنا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بڑھ کر کسی اور سے راضی نہیں ہوتا جتنا انسان توبہ کرتا رہتا ہے سچے دل سے۔ یہ بھی یاد رکھیں، وگرنہ اس طریقے سے تو ہماری زبانوں پر توبہ چلتی رہتی ہے، عام ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ توبہ توبہ اللہ معاف کرے، بس اس کے بعد غلطی شروع کر دیتے۔
بس یہ غیبت ہے نا، یہ غیبت ہو رہی ہے، اللہ پاک معاف کرے، پھر غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے تو بہت برا ہے، برائی ہے، پھر اس کے بعد پھر توبہ کر پھر شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح توبہ کے اوپر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ تو انسان کو چاہیے ہے کہ وہ اپنے نفس کے اوپر عبادات کا بوجھ ڈالے۔ ہمارے اوپر فرائض بوجھ لگتے ہیں، نعوذ باللہ، فرائض کو ہم بوجھ سے کرتے ہیں۔ فرائض کو شوق سے کون کرتا ہے؟ ہاں، جب فرض کا شوق پیدا ہو جائے نا تو پھر اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ میں نے عبادت اپنے شوق سے، رغبت سے، نماز کا ٹائم آیا اور دل کے اندر ایک کیفیت ہوئی، احساس پیدا ہوا، جو بھی کچھ ہو جائے یار میں نے اپنا یہ نماز پوری کرنی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے سفر سے پہلے اپنی نمازوں کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یار میں اس ٹائم پہ سفر کروں، میری فلانی نماز فلانا ٹائم پہ مجھے ملے گی، وہاں جا کر میں نے نماز پڑھنی ہے، وہاں میں پہنچ جاؤں گا، میری فلانی نمازیں ہوں۔ اور کچھ لوگ تو اس بات کا کیا احساس ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جا کر سفر پورا ہوا یہ بھی پتہ نہیں میرے کون کون سے نمازیں رہ گئی تھی۔ یہ بہت خطرناک ہے، جو فرض سے اتنی غفلت کرتے ہیں نا، بہت خطرناک۔ اور جو چلتے چلتے ادھر ادھر سفر میں اذکار آج کے سفروں میں لگے رہتے ہیں، کہیں انسان کا لگا رہتا ہے نظام زندگی ہے، وہ واپس آ کر اپنی جگہ پہ آئے اور اس سے نماز بھول گئی، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے کہ اس سے نماز بھول گئی، پر وہ سمجھے کہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے گورنروں کو لکھا تھا کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے نماز۔ فرمایا کہ سب سے اہم چیز ہے نماز، جس نے نماز کو ضائع کیا گویا کہ اس کے مال اولاد سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ سب سے اہم چیز ہے نماز، اور سب سے اہم نماز، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ اہمیت والی عبادت ہے نماز، جو ہر امیر ہو غریب ہو سب کے اوپر یہ فرض ہے۔ جبکہ زکوٰۃ ہے تو وہ مالدار پر ہے، حج ہے تو مالدار پر ہے، اس کے لیے نصاب ہوتا ہے، تب قربانی ہے تو مالدار کے اوپر ہے، اب اس کے لیے نصاب ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ہو گیا، اسی طریقے سے نماز ہو گئی، یہ ہر ایک بالغ کے اوپر فرض ہے، اور بالغ سے بڑھ کر بھی اس کا لازم اس وقت ہو جاتا ہے جب بچہ 7 سال سے بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے اس کو مار کے نماز پڑھاؤ، اس کو مار کے نماز۔ حالانکہ بچوں کو کسی برتن کے ٹوٹنے پر نہیں مارنا چاہیے، کسی چیز کے خراب کرنے پر نہیں مارنا چاہیے، یہ ہو کے سمجھائیں اسے، اس کے احتیاط کریں، یہ مواخذے کی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن ماں باپ اس کے اوپر تو بڑے سرزنش کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اس کو سزائیں دیتے ہیں، اور نماز چھوڑ دی اور وہ لیٹا ہوا ہے اور پرواہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ اور ہم اس پر اوپر صبح صبح بستر ٹھیک کر دیتے ہیں کہ بچے کو سردی نہ لگے، اس لیے کہ اس نے آفس جانا ہے، اس لیے اسکول جانا ہے، کالج یونیورسٹی جانا ہے، اور وہ ہم اس کو خود آگ میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے ہم کس طرف اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور خود جاتے ہیں، اور خود اللہ اگر توفیق دے دیتا ہے نا، یہ جو دوسرے کی فکر نہیں کرنا ہے نا، اس کے اندر والدین برابر کے شریک ہوتے ہیں اس جرم میں۔ ہاں، جب ہم جو ہے نا بچوں کے اوپر کیا اپنے اوپر سب سے پہلے عبادت کا بوجھ ڈالیں۔ عبادات کا بوجھ ڈالنا، مثال کے طور پہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اور نفس ہمارا سرکش ہے، تو اپنے اوپر لازم کریں کہ آج میں نے 100 مرتبہ استغفار کرنے، آج میں نے اتنے 100 مرتبہ مثال کا درود شریف پڑھنا ہے۔ اب یہ معمول ہے، اگر 200 کر دیں اس کو، یہ معمول ہے اس کو 300 کر دیں،
ثواب کا ثواب ہے اور ادھر سے اس نفس کے اوپر بوجھ پڑے گا، یہ غلطی کی طرف لے کے نہیں جائے گا۔ نفس انسان کا ضدی دشمن ہے، نفس ضدی دشمن ہے، یہ ضد کرتا رہتا ہے اور ایک برائی کی نہ کہتا اگلی کرو، پھر کرو، پھر کرو، بار بار اندر سے جو پیدا ہوتا ہے نا، نہیں نہیں یار یہ چیز دیکھ ہی لیتے، یہ فلانی برائی کر ہی لیتے، اس کی طرف دل میں جو بار بار خیال ڈالنا ہے، یہ نفس ضدی دشمن ہے، یہ ڈالتا رہتا ہے۔ اور اب جب اس طریقے سے ہے تو بھائی ایسے لوگ بھی تو موجود ہیں نا کہ جب گناہ ہوتا دیکھیں یا گناہ کو دیکھیں تو اندر سے اس کے اوپر لرزہ اور اندام ہو جائیں اور کیفیت ہو جائے کہ توبہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رونا آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کا نفس بنا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والے لوگ ہیں، اور جب یوں نہیں ہوتا تو پھر جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، موقع آیا نا تو چھپا کے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں کسی نے ہلاک نہیں کیا، ہم خود ہلاک ہو رہے ہیں، ہمیں ہماری بدعمالیوں نے ہلاک کر دیا، ہمارا سکون، ہمارا جو ہے نا راحت، ہمارے برباد ہو چکے ہیں سب کچھ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ہم تو دوسروں کو کوستے رہتے ہیں، ہم تو ملامت کرتے رہتے ہیں حکومتوں کو، لوگوں پر، حالات پر، فلانے پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ اے انسان، خود اپنے اندر تو کبھی دیکھا نہیں ہے کہ جو بربادی کے اسباب ہیں وہ میرے اندر پڑے ہوئے دوسروں میں نہیں ہیں۔ اب اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس وقت تک کسی قوم کے اوپر بربادی نہیں لیتا، بربادی نہیں لاتا جب تک دو چیزیں اس کے اندر ہوں۔ ایک یہ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہوں گے وہاں میں عذاب نہیں لاؤں گا، اور دوسرا آپ نہیں ہیں، آپ کی امت استغفار کرنے والی ہے تو میں اس پر عذاب نہیں لاؤں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اب بتائیں کہ جس وقت حالات ہوتے ہیں، مثال ہم سارے بیٹھے ہوئے، ہم نے کتنا سوچا کہ یار آج پیٹرول مہنگا ہو گیا، میں ذرا استغفار کر لوں۔ ہاں، ہر ایک تبصرہ کرے گا، یہ کیا، وہ کیا، فلانا کیا، یہ کیا، وہ ہے، یہ برباد ہے۔ یہ کیا کسی نے، آج میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں یار میری آپ بدعمالیوں کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بات آئی کہ یا موسیٰ علیہ السلام کے فلانا پریشانی کسی نے ظاہر کی، کہا استغفار کرو، اور آپ نے کہا بھائی ہوتے کا پریشانی کسی کا استغفار، کہا معاملہ ہی سارا استغفار سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود علاج ہی یہی بتایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ یہ الگ سے موضوع ہے، استغفار کیا کچھ قدرت ہے اللہ پاک نے اس کے استغفار کرنے میں، استغفار پڑھنے میں نہیں ہے۔ یوں ہر ایک استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرنے میں جب دل سے انسان کو ندامت کے ساتھ استغفار کرتا ہے نا، وہ استغفار ہوتی ہے۔ تو جب یوں کرتے ہیں نا تو بگڑے ہوئے حالات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بگڑے ہوئے حالات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے اوپر استغفار کا بوجھ، عبادت ہے اس کا بوجھ ڈالیں، نماز کا بوجھ ڈالیں، تسبیحات کا بوجھ ڈالیں۔ نماز سے پہلے کتنی دیر مسجد میں آنے کو دل کرتا ہے، یہ سارے سمجھتے ہیں کہ اس وقت انتظار کرتے ہیں کہ کہیں اللہ اکبر ہو تو چلو بھاگتے بھاگتے ہوئے جا کر پہلی تکبیر نہیں ملی تو پہلی رکعت ہی مل جائے۔ وہ پہلے لوگ جب صحابہ مسجدیں بھر جایا کرتی تھی، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں جب مسجد کے اندر آتے ہیں نا تو پہلے سے پوری مسجد بھر جایا کرتی تھی، ایک مسبوق نہیں ملتا تھا کہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے۔ اور ہمیں کوئی چیز بھی باہر ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ہمارا کام ہے، ہم آ رہے ہوتے ہیں مسجد کی طرف نا اور راستے میں بات کر رہے ہیں، کسی اور ملا کے فون آ گیا، اس میں لا کے کتنے کہے کہ نہیں فون بند کرو بھائی، اس ٹائم پہ مجھے کال نہ کرنا، جتنا بھی اہم ہو میرے اس وقت اللہ کی طرف بلاوا آیا ہے، میں اللہ کی تابعداری کرنے جا رہا ہوں، فرض پورا کرنے جا رہا ہوں، اس کے اندر رکاوٹ نہیں۔ اور ادھر ہمارے تو کئی کال تو کوئی یہ چیز ہی الگ سے پریشانی ہے، آیا تو نماز غائب، اور کس کی کال ہے، اوہ ہو بس اس کی نماز غارت ہو گئی، پتہ نہیں میں کیا کیسے نماز پڑھی ہے۔
اب وہ پوری نماز سے پہلے کہا یار چلو نماز کے بعد بات کرتا ہوں، پھر درمیان میں کس سے بات کر رہا ہے؟ اس نماز کے دوران جس نے پہلے کال ہے میں نے بعد میں کال کرنی ہے نا، یہ بات اسی کے بارے میں سوچے گا، اب اللہ کے سامنے نہیں ہوگا۔ ہماری کون سی نماز ہے جو اللہ کے سامنے پیش کریں؟ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے نفس کے اوپر عبادات کا بوجھ ڈالیں، اپنے نفس کے اوپر عبادتوں کا بوجھ ڈالیں، تسبیحات کا بوجھ ڈالیں، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، کم از کم گھر سے نکلیں مسجد تک آئیں، گھر واپس جاتے ہوئے اس دوران تسبیحات کریں، واک کرتے تسبیحات کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کریں۔ اس کا بوجھ اپنے اوپر ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمارا نفس کنٹرول ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔